بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. 2020 کا نیا سال کا آج پہلا دن، اور آج کے دن کی ہماری پہلی ویڈیو یوٹیوب چینل جو میرا چل رہا ہے، اور آپ جیسے ناظرین اس کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں، ہماری ویڈیوز کو آپ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں، تو 2020 کا پہلا ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. تھوڑی سی بات ہم کریں گے 2019 کی، اور آج 2020 کا جو پہلا دن پاکستان میں اسپیشلی سیاسی طور پہ جو گزرا ہے، اس پہ بھی کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ شیئر کریں گے. ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو تک بر وقت مل سکے. اور اگر ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہے، اور اسپیشلی یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے، تو بیل جو لائک کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں. ناظرین، پہلے بات کرتے ہیں 2019 کی. پاکستانی سیاست میں 2019 کا سال، اور اسپیشلی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 2019 جو سال گزرا ہے وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں گزرا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو حکومت پاکستان اس ٹائم پہ بنائی گئی ہے، جس پارٹی کی طرف سے مطلب ہے کہ پاکستان پی ٹی آئی کی طرف سے جو حکومت چل رہی ہے پاکستان میں، ان کے لیے بھی یہ سال کچھ بہتر نہیں رہا. اور اسپیشلی جو آخری 2 مہینے گزرے ہیں وہ تو پاکستانی تاریخ کے انتہائی کمزور دن یا انتہائی افسوس سے بھرپور دن گزرے ہیں. ایک تو جو 2019 گزرا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو اہم رہنما تھے ان پہ بہت زیادہ کیسز بنائے گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ موسٹلی لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو گئی. فریال تلپور صاحبہ، زرداری صاحب ہو گئے، جو نون لیگ کے اہم رہنما گزرے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ مریم نواز کی ضمانت، نواز شریف کا باہر جانا، شہباز شریف کی ضمانت، اور اس طرح بہت سے لوگ ایسے ان 2 پارٹیز میں ایسے آئے کہ جن پہ کیسز بنائے گئے، ریفرنسز تو دائر ہو گئے، لیکن منطقی انجام تک بات نہ پہنچ سکی. نیب کی کمزوریوں کی وجہ سے ان لوگوں کی پکڑ اس طریقے سے نہ ہو سکی جس طریقے سے عام پاکستانی کی سوچ تھی کہ اگر اتنا زیادہ لوٹ مار یہ لوگ مچا چکے ہیں تو ان کے خلاف جو دائرہ ہے اس حد تک تنگ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں سے ریکوری بھی اس طریقے سے ہو سکے. لیکن بدقسمتی کی وجہ سے چونکہ نیب وہ کارکردگی نہ دکھا سکا 2019 میں کہ ان لوگوں کے خلاف جو ریفرنسز دائر ہوئے تو ان کو پروف بھی کیا جاتا، بلکہ ریفرنسز دائر ہونے کا یہ فائدہ ان لوگوں کو ہوا کہ وہ لوگ کرسٹل کلین ہو کے جو ہے نا باہر نکل گئے. پی ٹی آئی کے لیے 2019 کا سال اس لیے سوچ کے ساتھ جو ہے نا اچھا نہیں گزرا کہ مختلف مواقع میں اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے جو ہے نا بہت ٹف ٹائم دیا گیا، اور دوسرا عام عوام کو وہ چیز پی ٹی آئی کی حکومت ڈیلیور نہ کر سکی جن کی سوچ عام عوام میں تھی کہ مہنگائی پہ قابو پانا، معیشت ہے وہ کافی زیادہ بہتری کی طرف جانا. بلکہ 2019 کا سال ایکسپیریمنٹ کا سال گزرا. مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی، پیٹرولیم کے مصنوعات جو ہے نا تقریباً 6 دفعہ بڑھے اور بہت پیک پہ جا چکے ہیں. ڈالر بہت زیادہ اوپر چلا گیا. امپورٹ ایکسپورٹ میں اس طریقے سے جو ہے نا خاطر خواہ کامیابی حکومت کو نہیں ملی جو فگرز وہ لوگ ذہن میں لے کر آئے تھے کہ ہم اس طرح جو ہے نا اس میں کامیابی حاصل کر سکیں گے. لیکن آج جو ہے نا عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جو 2020 ہے، 2020 سال ہے، یہ پاکستان کے لیے کافی بہتر ہوگا. اس میں بھی شک نہیں کہ پہلے دن ہی جو ہے نا بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، پیٹرولیم جو مصنوعات ہے اس میں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. لیکن کم از کم جو ہے نا یہ انالیسس سامنے آ رہے ہیں کہ، اور یہ امید جو ہے نا لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ جو 2020 ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے کافی بہتر ہوگا. جو آخری 2 مہینے اسپیشلی پاکستانی تاریخ میں گزرے ہیں 2019 کے، اس میں جو آرمی چیف کا ایک بہت بڑا ایشو سامنے آیا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا، اور عدالت نے اس پہ جو ہے نا ایک ایکشن لیا، اور پاکستانی تاریخ میں ایسا ایکشن اس سے پہلے نہیں لیا گیا تھا لیکن اس دفعہ لیا گیا، جس کی وجہ سے ایک تو جو ہے نا ایک بہت ہی اچھا ڈپارٹمنٹ، بہت اچھی ساکھ رکھنے والا ڈپارٹمنٹ، پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والا ڈپارٹمنٹ، اس پہ جو ہے نا ایک سوالیہ نشان آ گیا تھا. اور پوری دنیا میں میڈیا جو ہے نا اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ آرمی چیف کا جو ہے نا ایک کیس سامنے آ گیا ہے اور اس کو لڑا جا رہا ہے. سیکنڈلی جو ہے نا آخری دنوں میں یہ بھی ایک چیز سامنے آئی کہ جو
ایکس آرمی چیف پرویز مشرف صاحب، جس کی نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان آرمی کے لیے، آرمی چیف ہو رہا ہے، صدر پاکستان ہو رہا ہے، لیکن اس کا جو ہے نا ایک ایسا فیصلہ سامنے آنا کہ اس میں جو ہے نا انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے گئے، جس پہ جو ہے نا پاکستان آرمی کو بہت زیادہ دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا، انہوں نے اظہار بھی کیا اس کا۔ تو یہ آخری 2 مہینے بہت زیادہ تکلیف دہ پاکستان کے ہسٹری میں آئے۔ آخری 2 مہینے میں یہ بھی جو ہے نا ہمارے سامنے آیا کہ پاکستانی حکومت نے کوالالمپور میں جو ایک میٹنگ ہونے جا رہی تھی، ہوئی بھی، لیکن پاکستان کی پریزنس اس میں نہیں ہوئی، پاکستان کا کوئی بھی جو ہے نا وفد یا کوئی بھی نمائندہ اس میں شامل نہیں ہوا، اور جو OIC ہے جو کہ تقریباً آلموسٹ غیر فعال ہو کے رہ چکا ہے، اسلام کے لیے یا اسلامی دنیا کے لیے OIC کا کردار ماں سوائے میٹنگز کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو نیا بلاک ایک بننے جا رہا تھا، اس میں پاکستان نے سائڈ پہ جو ہے نا اپنے آپ کو کر لیا اور اس میں شمولیت نہیں کی۔ یہ بھی جو ہے نا آخری دنوں کی ایک سٹوری سامنے آئی تھی۔ تو جو 2019 کا اینڈ تھا وہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر نہیں تھا، پاکستانی اپنی تاریخ کے لیے بہتر نہیں تھا۔ 2020 جو ابھی شروع ہوا ہے، آج پہلا دن ہے، تو ایک تو جو ہے نا آج ایک خصوصی میٹنگ جو ہے نا کال کی گئی پرائم منسٹر کی طرف سے۔ جو میٹنگ تھی اس میں جتنے بھی ہمارے پاکستان کے منسٹرز وغیرہ ہے وہ شامل ہوئے، اور اس میں جو سب سے بڑا ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو امینڈمنٹ لائی جانے والی ہے اور جس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جمعے کے دن کمنگ فرائیڈے جو ہے یہ بل جو قومی اسمبلی ہے اس میں لایا جائے گا۔ جو آرمی چیف ہے، آرمی چیف اور جو باقی چیف ہے، تو 64 ایئرز کا جو ہے نا ایک لمٹ رکھی جا رہی ہے اس کے لیے، اور حکومت چاہ رہی ہے کہ اس کو جو ہے نا ہم لوگ پیش کریں قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اور اس پہ آلریڈی قومی اسمبلی کے جتنے بھی ممبرز ہیں، جتنے بھی MNAs ہیں، وہ کسی بھی پارٹی سے ہے، سب کو اعتماد میں لے کر، باقی پارٹیز کو اعتماد میں لے کر جو ہے نا یہ لایا جا رہا ہے۔ حکومت نے باقاعدہ ایک کمیٹی بھی جو ہے نا پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں جو ہے نا بنا لی ہے کہ وہ اپوزیشن سے اس بابت جو ہے نا مشورہ کریں گے۔ تو اب تک کے جو سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا آرمی چیف کے مدت ملازمت میں اضافے کا جو قانون ہے اس میں حکومت کو سپورٹ کرے گی، حکومت کو، اور سپورٹ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ آرمی ہے یا آرمی چیف ہے تو وہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی پاکستان کے عوام ہیں سب کے لیے وہ آرمی چیف بھی ہے، اور سب کے لیے وہ آرمی بھی ہے، اور سب کے لیے آرمی کی قربانیاں بھی ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہے وہ کچھ نہ کچھ ریلیف بھی جو ہے نا مانگے گی، اور ضروری بات ہے کہ ان کے ہاتھ ایک موقع آیا ہے تو وہ ریلیف کا جو پتہ ہے وہ ضرور اس ٹائم پہ کہہ لے گی۔ دوسرا، آج جو ہے نا سینٹ کا اجلاس بھی ہوا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا ہے، کافی اچھی تقاریر بھی ہوئی ہے۔ پہلا دن تھا نئے سال کا، تو ان تقاریر کو پازیٹیو سائڈ پہ لینا چاہیے کہ جس طرح فواد چودھری نے تقریر کی ہے تو اپوزیشن کو ساتھ ملا کر جو ہے نا آگے چلنے کی بات کی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ مختلف چیزیں جو ہے نا سامنے آ رہی ہے آنے والے دنوں میں، جس طرح الیکشن کمشنر کا فیصلہ ہے، ممبران کا فیصلہ ہے، تو یہ جو ہے نا اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے جو ہے نا کرنے کے لیے حکومت تیار ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا جو آرمی چیف یا جو اور فورسز ایجنسیز ہے، جو آرمی چیف ہو گیا، نیول چیف ہو گیا، ایئر فورس ہو گیا، تو اس میں جو قانون میں تھوڑا سا چینجنگ کی ضرورت ہے، تو حکومت چاہتی ہے اور اس پوائنٹ پہ جا چکی ہے حکومت کے اپوزیشن کو ساتھ ملا کر اس کو ایک فائنل شکل دی جائے، اور عدالت کا ٹکراؤ اس میں نہ آئے، اور عدالت کا ٹکراؤ آئے گا بھی نہیں اگر سب مل کر جو ہے نا یہ فیصلہ کریں گے، اور انٹرنلی جو ہے نا یہ چیزیں آلموسٹ فائنل ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے کو اس میں وہ فیور دیں گے، اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے نا اس کا فائنل ڈیسیجن لیا جائے گا۔ سینٹ کے جو آج کا اجلاس تھا اس میں بھی جو ہے کافی اچھی تقاریر ہوئی، اپوزیشن کی طرف سے بھی، کیونکہ پاکستانی سیاست میں یہ ہے کہ ہوتا کچھ ہے اور کہتے کچھ ہے، تو تھوڑی سی جو ہے نا دو تقریریں ہوئی ہے، ایک دوسرے کو تھوڑا سا نیچے دکھانے کی باتیں ہوئی ہے، لیکن جو ایکچول پوائنٹ آرمی چیف کا ہے تو اس پہ جو ہے نا یہ سب لوگ متفق ہو چکے ہیں، اور کمنگ فرائیڈے کو جو ہے نا یہ بل پیش ہوگا، اور موسٹ پروبلی کہ یہ جو ہے نا پاس بھی ہو جائے گا، کیونکہ ابھی جو آج پہلا دن تھا قومی اسمبلی کے اجلاس کا، یہ تو آنے والے چند دن چلتا رہے گا، تو اسی اجلاس کو جاری رکھتے ہوئے یہ بل بیچ میں آ جائے گا اور یہ پاس بھی ہو جائے گا۔ جو 2020 کے پہلے دن جو مہنگائی ہوئی ہے تو PTI کی حکومت کو بالکل اس کو فوکس کرنا چاہیے۔
مہنگائی کو ابھی نیچے کی طرف لے کر آنا چاہیے، نہ کہ پہلے دن ہی جو ہے چیزوں کو مہنگا کر کے اس کو آگے لے جایا جائے۔ ناظرین شکریہ۔